پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی کی سپیچ کا میں آپ کو حصہ سنا دوں تاکہ I'd like to start from there. ایک بہت ایکسائٹنگ موقع ہے. ہم ابھی سندھ سے ہو کر آئے ہیں. پورا سندھ سراپا احتجاج ہے. ایک بڑی پنجاب کی پارٹی سندھ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے. ہم نے مہرنگ کو بلایا ہے, ہم نے منظور پشتین کو بلایا ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھائیے. We can move from here. سلمان, ایک تاثر پہلے ہی ہے. پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک شخصیاتی لڑائی ہو گئی ہوئی ہے جو پالیٹکس کے اندر بن گئی ہے. لیکن اب جو ایشوز بن رہے ہیں, جیسے آپ نے سندھ میں نیشنلسٹوں کی بات کی, گرین انیشیٹو کی مخالفت پہ وہ ہیں, وہ بھی ایک کنٹروورشل ایشو ہے. لیکن یہ لوگ, آپ کو اس کے کانسیکوینسز کا شور اندازہ ہوگا کہ یہ ایک نئی اس میں ڈائمنشن آ جائے گی, اور شاید پاور سرکلز جہاں پہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں یہ تاثر مزید پختہ ہو جائے کہ آپ لوگ سیاست کے لیے کچھ بھی کرنے پہ تیار ہیں. بیکاز یہ دونوں وہ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے بلوچستان کی بھی بات کی, آزاد بلوچستان کی, آزاد پختونستان کی بھی بات کی ہے, اور کافی زیادہ ان کے ایکسٹریم ویوز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت اور خطرناک ڈائمنشن ایڈ کر رہے ہیں اپنی سیاست میں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی بالکل اس بارے میں واضح ہے. ہم پاکستان کی ایک بالکل سینٹرل جماعت ہیں. ہم پاکستانیت سے جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی یگانگت, پاکستان کی سالمیت ہمارا ایمان ہے. کسی صورت بھی ہم پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے, نہ پہنچانے کا سوچ سکتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں, سندھ میں بہت سے شیڈز ہیں نیشنلزم کے. ایسا نہیں ہے کہ سندھ کی ہر نیشنلسٹ جماعت جو ہے وہ ٹوٹنا چاہتی ہے پاکستان سے. وہ بہت ہی معمولی فرنج کوئی جماعت ہو تو ہو. ہم جن لوگوں سے سندھ میں ملے ہیں, جن کو آپ نے نیشنلسٹ کہا, وہ بالکل اپنے کن کو ملے آپ؟ If I may ask, کن کو ملے آپ نیشنلسٹ میں؟ کن گروپس کو ملے آپ وہاں؟ جی, ہم پیر صاحب پگاڑا سے ملے, ہم جی ڈی اے سے ملے, ہم جی ایم سید صاحب کے جو پوتے ہیں زین شاہ صاحب, ان سے ملے. اور بالکل یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی یگانگت اور سالمیت کے حوالے سے کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو. یہ سب وہ جماعتیں ہیں جو آئین پاکستان کے اندر رہ کر کام کر رہی ہیں, کرنا چاہتی ہیں, اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑی ہوئی. آپ جی ایس این قومی محاذ کی ریلی میں گئے نا؟ آپ جی ایس این قومی محاذ کی ریلی میں گئے, ان کے سلوگنز آپ کو پتا ہیں, سندھو دیش, یہ سارا؟ نہیں, ہم نہیں گئے. بالکل نہیں گئے. نہیں, ہم نہیں گئے. سنڈے کو جو تھی ریلی صاحب کی, جب سیٹرڈے سنڈے کو ان کی تھی نا, ہم نہیں گئے. کراچی پریس کلب کے باہر. نہیں, ہم نہیں گئے. دیکھیں, ہم بالکل واضح ہیں اس بارے میں. زین شاہ صاحب کی یونائٹڈ سندھ پارٹی ہے جو بالکل مختلف ہے یہ سندھ سے. ان کے نظریات بالکل پاکستان کے آئین سے جڑے ہوئے ہیں. اس بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جہاں تک سندھ کے نیشنلسٹ کا تعلق ہے, ہم بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور اسی طرح ہم نے جو بات کی ہے مہرنگ کے حوالے سے یا منظور پشتین کے حوالے سے, دیکھیں وہ کوئی مجرم نہیں ہے. ان کو آپ نے کسی قید خانے میں نہیں ڈالا ہوا. وہ لاہور بھی آتے ہیں, اسلام آباد بھی آتے ہیں, کانفرنسز سے وہ بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا جو بڑا کوئی گروپ ہے اس میں کچھ ہوں نظریات جو ہمیں بھی قابل قبول بالکل نہیں ہوں گے, لیکن ہم جس حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں وہ آئینی حوالہ ہے, وہ قانونی حوالہ ہے. ہم آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں. میں جو آپ کو سپیچز کوٹ کر رہا ہوں سلمان, وہ منظور پشتین کی اپنی سپیچز ہیں. میں جو آپ کو مہرنگ کی باتیں کوٹ کر رہا ہوں وہ ان کی ڈائریکٹلی ان کی باتیں ہیں. میں دیکھیں, یہ بڑی گروپ کی باتیں نہیں کر رہا. پرانا ہے مالک, سن لیجئے بات میری. یہ کھیل بہت پرانا ہے. ہم نے نیپ کے ساتھ یہ کیا 1975 میں, ان کو بین کرنے سے پہلے, اور پاکستان کو ہم نے ایک سیاسی خلا میں دھکیل دیا. اور اس خلا کو جن قوتوں نے پھر پر کیا وہ بہت خوفناک اور خطرناک تھی, جن کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. لوگ, ایک سیاسی شخصیت بہت سی باتیں کر جاتی ہے اپنے سیاسی کریئر کے دوران. ہم بالکل واضح ہیں کہ وہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین کے تحت سیاست کر رہے ہیں. ہم اسی حد تک ان کا ساتھ دیں گے جہاں تک پاکستان کا آئین اور I'll tell you the reason. میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں, I'll be very honest with you. میں ریزن اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جن حلقوں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تو بے بس ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہم پاورز دیٹ بی سے بات کریں گے, وہاں پہ یہ تاثر بڑا سخت ہے, بڑا ایک ایچڈ ان سٹون ہے کہ یہ دونوں لوگ انٹائر پاکستان ہے. میں اس لیے سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اس سڑک پہ آتے ہیں تو کیا آپ دوسری سڑک سے بہت دور نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا.
دیکھیں وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آج کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا، کل کوئی اور آ جائے گا. ان کے جو تاثرات ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ 77 سال سے ہمارے سامنے ہیں. ان کو تاریخ نے ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے. انہی تاثرات کی بنیاد پر آپ نے اس پاکستان میں کارروائی کی، انہی تاثرات کی بنیاد پر آپ نے اکبر بگٹی کے خلاف کارروائی کی، انہی تاثرات کی بنیاد پر آپ نے بہت کچھ کیا جو پاکستان کے لیے زہر ثابت ہوا. تو ہم ان کی بھی تعلیم کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کو بھی یہ بتانے کو تیار ہیں کہ اگر کسی کا باپ بیٹا گم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے تو ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے، اور ہر ذی شعور پاکستانی کا، ہر محب وطن پاکستانی کا حق ہے کہ ان کے غم میں وہ شامل ہو. دوسرا میں ایک اور